السلام علیکم۔ دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ سیاست آمنہ خان قسط نمبر 3۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل والے احد اور آج والے احد میں بہت فرق تھا۔ احد کا سخت رویہ اس لیے تھا کیونکہ مرحا نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو احد اتنا سخت رویہ اختیار نہ کرتا کیونکہ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ پر جب اس نے بولا کہ میرا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہے تب احد کو طیش آیا تھا۔ بد کردار عورت کو کوئی بھی مرد پسند نہیں کرتا، اس لیے لڑکیوں کو اپنا کردار پاک صاف رکھنا چاہیے۔ احد ضمن ناشتہ کر رہے تھے، مرحا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احد نے بریڈ پکڑ کر اس کی پلیٹ میں رکھی۔ شروع کرو، مرحا نے احد کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے لیے جوس گلاس میں ڈالا۔ ضمن خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مرحا کو یہاں آج آئے تیسرا دن تھا۔ احد نے ضمن کو سب بتا دیا تھا۔ اسے مرحا بہت پیاری لگی تھی پر اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ گل رانا کو ہوش آیا۔ خود کو انجان جگہ پر پا کر وہ ڈر کر اٹھی۔ شاذل ساری رات جاگتا رہا۔ جو باتیں گل رانا نے بتائی تھیں وہ ان کو سوچتا رہا۔ گل رانا کمرے سے باہر آئی۔ شاذل کی ماما صوفے پر بیٹھی تھی۔ آ گیا تمہیں ہوش؟ چلو نکلتی بنو ادھر سے، آئلہ بیگم نے سرد مہری سے کہا۔ میرا بیٹا تو ہے ہی پاگل، ایسے کسی کو بھی اٹھا کے گھر لے آیا، پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے کوئی چور نہیں ہو۔ آئلہ بیگم جذبات میں آ کے کچھ زیادہ ہی غلط بول گئی تھی۔ گل رانا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گل رانا خاموش ہو کر سب سن رہی تھی اور باہر کی جانب بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاذل اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ وہ سیدھا گل کی کمرے کی طرف گیا پر وہ کمرہ خالی تھا۔ ماما گل رانا کدھر ہے؟ میں اس کے کمرے کی طرف گیا تھا، وہ وہاں نہیں ہے۔ شاذل نے فکر مندی سے کہا۔ بیٹا وہ چلی گئی ہے، آئلہ بیگم نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ شاذل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی مرضی، اچھا یہ ہوا خود چلی گئی، آئلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ شاذل نے آئی برو اچکاتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ شاذل بیٹا لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ کل مجھے عائزہ کی کال آئی تھی، تم مجھ سے ٹائم نہیں دیتے؟ بیٹا وہ تمہاری منگیتر ہے، آئلہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ منگیتر ہے، بیوی نہیں ہے جو اسے ٹائم دو، اور میں بزی ہوتا ہوں اور اس کی فضول باتیں مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ شاذل نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ عائزہ شاذل کی ماما آئلہ بیگم کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا میں سوچ رہی ہوں اس منتھ کے لاسٹ میں تمہارا عائزہ سے نکاح کروا دوں، آئلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کو شاذل کی باتیں بری لگی تھی پر انہوں نے نظر انداز کیا۔ ماما غازیان بھائی کی پہلے کرے نا، مجھ سے وہ بڑے ہیں، مجھے کچھ عرصہ ساتھ رہنے دیں، شاذل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ تو پتہ نہیں کسی لڑکی کا روگ لگا کر بیٹھ گیا، کہتا اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، آئلہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی ماما، چکر کیا ہے؟ شاذل نے آئی برو اچکاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بس بیٹا اتنا بتایا کہ کوئی لڑکی تھی اور کچھ بھی نہیں بتاتا، آئلہ بیگم نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ ماما میں گل رانا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، شاذل یہ کہتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے کی طرف گیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر آیا۔ ارے شاذل رکو، آئلہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی پر اس نے کی ایک نہ سنی۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، اس میں چلنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی، اس کے پاؤں بھی زخم تھے۔ شاذل کا گھر ایک سوسائٹی میں تھا، وہ ایریا جلدی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ شازیہ نے اسے قریب کے گھروں کے پاس ڈھونڈا، اسے پتا تھا زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ شاذل نے اس کے قریب آ کر گاڑی روکی اور وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ وہ دور سے اسے پہچان گیا تھا۔ تم بھیک مانگو گی؟ شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گل رانا نے سرخ آنکھوں سے شاذل کی طرف دیکھا۔ جی بھیک مانگوں گی، گل نے سرد لہجے میں کہا۔ ریئلی؟ شاذل نے بے یقینی سے پوچھا۔ لازمی نہیں ہر فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا بندہ بھیک ہی مانگنے والا ہو، گل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاذل کے ہوتے ہوئے تم فٹ پاتھ پر بیٹھو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، شاذل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک بات بتائیں، کیا میں چور لگتی ہوں؟ یہ بولتے ہوئے گل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شاذل نے حیرت سے گل رانا کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ مجھے اپنے گھر کیوں لے کر گئے تھے؟ مجھے مرنا تھا، مجھے وہاں رہنے دیتے، مجھے نہیں زندہ رہنا۔ گل نے گال پر آیا آنسو سختی سے صاف کیا۔ آپ کی ماما نے بولا میں چور ہوں اور بولا نکل جاؤ ادھر سے، گل رانا دکھی انداز میں شکوہ کر گئی۔ شاذل تھوڑا شرمندہ ہوا، اسے اپنی ماما سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے آئلہ بیگم پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بول سکا، بس خاموشی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ سے اب اٹھ گئی تھی اور کسی مجرم کی طرح نظریں جھکا کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، ماموں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر میں ان کو مل گئی تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ گل رانا نے اپنی پریشانی بتائی۔ آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑاؤ، ایک آخری احسان کر دو، گل نے سر اٹھا کر شاذل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے کنفرم کرنے تو حارث مر گیا ہے یا زندہ ہے،
اس کے بعد طے کریں گے کیا کرنا ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی، شازل نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ گل نے نفی میں گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا نہ، اب وہ شازل کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ تم یتیم خانے یا ہاسٹل سے ڈھونڈ لیں گے، اب آؤ گاڑی میں بیٹھو، مجھے بتائے بغیر گھر سے آئندہ مت نکلنا۔ شازل نے ایک بار پھر پیار سے سمجھانے کی کوشش کی اور گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، اس کے ذہن میں آئلہ کی باتیں چل رہی تھیں۔ شازل نے اسے بازو سے پکڑ کر خود فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی کیونکہ شازل پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ شازل اسے گھر لے آیا۔ شازل نے آئلہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ آئلہ نے گلرانہ کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکی۔ ان کی آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں۔ گل اپنے کمرے میں جاؤ، شازل نے حکم جاری کیا۔ گل جلدی سے وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ آئلہ کی سرد نگاہیں مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے ماما، شازل نے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے دکھی انداز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آئلہ بیگم کچھ بول نہ سکی۔ 9 سال پہلے 2 لڑکیاں اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پر ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے پر بڑے بڑے درخت تھے۔ مینو میں کیمپ سے پانی والی بوتل لے کر آتی ہوں۔ تم ادھر ہی رکو، سمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سمر، مینو نے کہا۔ سمر کے جاتے ہی مینو درختوں کی تصاویر لے رہی تھی۔ ایک شخص جس نے سر پر بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، اس کی ٹوپی سے اس کا چہرہ چھپا تھا، بس ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس شخص کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ وہ شخص کافی دیر سے ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے گئی۔ وہاں ایک شخص بندوق لے کر کھڑا تھا۔ غازیان سکندر کو کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس شخص نے فائر کیا۔ غازیان شیر کی طرح تیز رفتار سے وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا۔ اس نے اس لڑکی کو دھکا مارا۔ گولی غازیان کی کمر پر لگی اور وہ لڑکی جھاڑیوں پر گری۔ ایک لڑکی اس کے بازو کے اندر گھک گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ لڑکی کم عمر تھی، برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہاں ایک دم سے غازیان کا گارڈ آیا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کو گولی مار کے بھاگ گیا۔ غازیان کے بابا وہاں آئے۔ غازیان تکلیف سے بے ہوش ہو رہا تھا پر اس نے خود کو ہوش میں رکھا۔ غازیان اور اس کے بابا شکار پر نکلے تھے۔ غازیان تکلیف کے باعث مر رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے غازیان کو کار میں بٹھایا۔ بابا وہ لڑکی، غازیان نے فکر مندی سے کہا۔ بیٹا پولیس کو بتا دیا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، ایمبولینس کو بھی کال کر دیا، وہ لوگ سنبھال لیں گے۔ غازیان ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ غازیان کے بابا اسے ہسپتال لے آئے۔ سمر مینو کے پاس ہی تھی، وہاں اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ مینو اٹھو یار، کیا ہو گیا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو مینو۔ سمر اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ سمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی عمر بھی 19 سال تھی اور مینو کی بھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایمبولینس آ گئی اور پولیس کے آدمی بھی۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ پورا آدھا دن غازی بے ہوش رہا۔ گولی بہت خطرناک تھی۔ غازی کو ہوش آیا اور اس کے سامنے وہی گلاسز والی لڑکی ہے جس کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اس کے بال بھی چھوٹے تھے۔ مینو کے بال کندھوں تک تھے۔ مینو نے آگے سے بیبی کٹنگ کی تھی۔ آئلہ بیگم غازیان کے پاس بیٹھی تھی۔ شکر ہے بیٹا، آپ کو ہوش آ گیا، آئلہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما، وہ لڑکی، وہ ٹھیک ہے؟ خود سے زیادہ اس لڑکے کو مینو کی فکر تھی۔ کون لڑکی؟ آئلہ نے پوچھا۔ مروان صاحب بھی وہاں پر ہی موجود تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہوگی، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مروان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ غازیان خاموش ہو گیا۔ اس کا ارادہ ٹھیک ہونے کے بعد اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا تھا۔ حال احد مرہا کو اس کے گھر لے آیا اور 4 دن بعد شیر علی ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ مرہا کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ لوگ ہسپتال سے گھر پہنچے تھے۔ شیر علی اور نور بیگم لان میں بیٹھے تھے۔ یہاں ہوا تازہ چل رہی تھی۔ مہرماں مریم اندر اپنے کمروں میں تھی۔ ڈاکٹرز نے شیر علی کو کھلی فضا میں چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ بابا جان، احد مرہا کے پیچھے کھڑا تھا۔ مرہا کی آواز سن کر شیر علی نے تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مرہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی جبکہ شیر علی کی آنکھیں پیچھے کھڑے احد کو دیکھ کر سرخ ہوئیں۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ شیر علی نے احد کو ایک دم گریبان سے پکڑا۔ نکاح کیا ہے انکل، احد نے پرسکون انداز میں کہا۔ شیر علی نے احد کا گریبان چھوڑ دیا۔ ہم تم پر کیس کریں گے، نور بیگم نے بولا۔ احد ہلکا سا مسکرایا۔ ضرور کریں پر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 دن بعد واپس آؤں گا لینے، اگر کوئی چالاکی کی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ احد نے مرہا کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ مرہا بھوکی شیرنی کی طرح احد کو دیکھ رہی تھی۔ احد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ باہر شور کی آواز سن کر مہرماں بھی اپنے کمرے میں آئی۔ وہ بھی لان تک آئی۔ مرہا، شیر علی اور نور بیگم وہیں کھڑے تھے۔ احد جا چکا تھا۔
मिरहा को देखकर मेहरमा को बहुत गुस्सा आया। मिरहा मेहरमा के गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी कि मेहरमा ने जोरदार थप्पड़ मिरहा के मुंह पर रसीद किया। मिरहा गाल पर हाथ रखे हैरत से मेहरमा को देख रही थी। क्या लेने आई हो? उस दिन रात मना किया था ना नीचे मत जाओ। तुम्हारी वजह से बाबा को हार्ट अटैक आया है। 4 दिन से हम लोग अस्पताल में थे। नई नवेली की तरह दुल्हन की तरह सज धज कर अपने मेके आए हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है इस आदमी के साथ बात करने की? जब पता चल गया था कि वो गैर आदमी है, तुमने उसे फ़ौरन ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्यों इसकी बहन के खिलाफ बातें की थी? मिरहा को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वो खामोशी से खड़ी थी। नूर बेगम और शहर अली भी मेहरमा को हैरत से देख रहे थे। मिरहा वहां से भागकर अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। मेहरमा ने उसे थप्पड़ तो मार दिया था, पर अब एहसास हो रहा था कि नहीं मारना चाहिए था। मेहरमा बेटे, वो तुम्हारे गले लगना चाहती थी। तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? नूर बेगम ने अफसरदा से लहजे में कहा। मेहरमा जिस पर थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। मामा, बचपन से लेकर अब तक मैंने इन दोनों की गलतियों पर पर्दा डालती रही हूँ। आप इनको डांटे ना, इस वजह से आपसे छुपाती रही। पर मुझे अब अफसोस है, जब बच्चा गलती करे तो उसे डांट दें, ताकि बार बार गलती ना करे। इसके फ़ोन पर एक दफ़ा पहले भी किसी अनजान आदमी का मैसेज आया था। उसने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, जिस तरह अहद के साथ की थी। शायद वो इतना ताकतवर नहीं था कि हमारे घर पहुंच जाता। मैंने उसकी फ़ोन से खुद चेत पड़ी थी। अगर ये थप्पड़ उस दिन उसके मुंह पर मारती, आज ये नौबत ना आती। अगर आपको पता चल गया कि वो आदमी कोई अंजाम नहीं है, तो आप क्यों इसको रिप्लाई कर रहे हो? शेर अली थोड़ी देर तक खामोश खड़े मेहरमा को सुनते रहे। जब मेहरमा ने अपनी बात मुकम्मल की तो उन्होंने बोला, मेहरमा बेटा मेरे साथ था। और नूर बेगम, आप जाकर मिरहा को देखो। मिरहा और मरियम को लेकर मेरे कमरे में आओ। मुझे तुम सबसे ज़रूरी बात करनी है। शेर अली नूर बेगम को कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। नूर बेगम मिरहा के कमरे में आई। वो सरहाने में मुंह दिए मुसलसल रो रही थी। मेहरमा उन दोनों से बड़ी थी और वो अक्सर गलती पर इन दोनों को डांट भी देती थी, पर उसने कभी मरियम और मिरहा पर हाथ नहीं उठाया था। आज पहली बार मिरहा को थप्पड़ पड़ा था। नूर बेगम बेड पर उसके पास आ बैठी। मिरहा मेरी बच्ची। उन्होंने मिरहा के सर पर हाथ फेरा। बेटा कोई बात नहीं, बड़ी बहन है। इस तरह खुद को रो रो कर हल्कान नहीं करो, उन्होंने प्यार से समझाया। मिरहा ने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन वाला जोड़ा पहना था। ये चीज़ देखकर मेहरमा को ज़्यादा गुस्सा आया था। मिरहा के लिए कपड़े अहद खुद लेकर आया था, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई लिबास नहीं था। मिरहा को गुस्सा आया, पर मजबूरन उसे यही कपड़े पहनने पड़े। मिरहा ने सर उठाकर सरहाने से मुंह उठाया और एकदम अपनी मामा के गले लग गई। मैंने कभी इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कभी किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ नहीं रखा। फिर भी इसकी दरजिल्लत मेरे हिस्से में क्यों आई? उस दिन मैं अहद को यही बोल रही थी कि मुझे तुम्हें दोस्त नहीं बनाना। मिरहा ने रोते हुए कहा, बेटा मना करने का भी एक तरीका होता है। आपका अंदाज़ गलत था। नूर बेगम ने समझाते हुए कहा, आप ही ने ही बोला था गैर मर्दों के साथ सख्त लहजे में बोलो, और सूरत और एहसाब में भी यही है। मिरहा ने एक बार फिर अपने आप को दुरुस्त साबित करना चाहा। बेटा सख्त लहजे में बात करनी चाहिए, पर बदतमीज़ी नहीं। आप उसके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। नूर बेगम ने भी चट पड़ी थी। आप क्यों उसकी बहन तक गई थी? बगैर किसी से मिले और जाने उसके बारे में गलत बात नहीं करते। नूर बेगम ने उसे प्यार से समझाया, पर इस पर किसी बात का असर नहीं हुआ था। उसे अभी भी अपना आप दुरुस्त लग रहा था और वो हाथ से बदला लेने का सोच भी चुकी थी। पर इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। इसने तुमसे निकाह कर लिया है। नूर बेगम ने अफसरदा से लहजे में कहा, मैं इससे खुला लेकर रहूंगी। मुझे नहीं इस घटिया इंसान के साथ रहना। नूर बेगम खामोश हो गई। वो इस मामले की वजह से बहुत परेशान थी। इनको अचानक याद आया, शेर अली ने बोला था मरियम और मिरहा को लेकर मेरे कमरे में आना। बेटा आपके बाबा बुला रहे थे। नूर बेगम ने नॉर्मल अंदाज में कहा, मुझे नहीं जाना। मिरहा ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा ठीक है, आप चले, मैं मुंह धोकर आती हूँ। मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, ठीक है जल्दी आना। ये कहते हुए नूर बेगम मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मरियम, मिरहा और मेहरमा तीनों अपने बाबा के रूम में थी। नूर बेगम भी वहीं पर ही थी। शेर अली बोले, बच्चा जो कुछ होना था हो गया, पर हमें अब आगे का सोच समझ कर फैसला करना है। आपकी छोटी सी गलती और आपको और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। वो चारों खामोशी से शेर अली की बातें सुन रही थी। मेहरमा इनके सामने बेड पर बैठी थी। नूर बेगम शेर अली की दूसरी जानिब। शेर अली और नूर बेगम बेड के क्राउन के साथ बैठे थे, जबकि मरियम और मिरहा दोनों सोफे पर बैठी थीं। मिरहा ने नजरें झुकाई थी। वो अपनी उंगलियों की तरफ देख रही थी। उसने उंगली में अंगूठी पहनी थी। वो इसे उंगली में गोल गोल घुमा रही थी। शहवार उस दिन अस्पताल आया था। वो मेहरमा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारा घर और बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस बात पर सबने तड़प कर शेर अली की तरफ देखा। वहाँ मौजूद चारों खवातीन को शेर अली से बहुत मोहब्बत थी।
شیر علی اور نور بیگم نے لو میرج کی تھی۔ میں اپنی زندگی میں تم تینوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیر علی مرحا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہرماں، مرحا سے سوری کرو اور اسے گلے لگاؤ، شیر علی نے حکم دیا۔ مہرماں اٹھ کر مرحا کے گلے لگی۔ اس کی آنکھیں اچانک نم ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں بابا کی وجہ سے پریشان تھی۔ کوئی بات نہیں آپی، مجھے برا نہیں لگا، مرحا نے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مہرماں کے بعد مریم بھی مرحا کے گلے ملی۔ نور بیگم اور شیر علی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تھوڑی دیر وہ سب خاموش رہے۔ مہرماں نے اس خاموشی کے تسلسل کو توڑا تھا۔ بابا میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، پر میری ایک شرط ہے، مہرماں نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسی شرط؟ شیر علی نے پوچھا۔ آپ مریم کی شادی جلدی نہیں کریں گے، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اب جلد بازی نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا؟ مہرماں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ اپنے بابا کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی، اپنے بابا کی سب سے زیادہ سپورٹ تھی۔ وہ ہر پروجیکٹ کرنے سے پہلے اپنے بابا سے مشورہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، شیر علی نے مسکراتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ مرحا کو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ان سے خلا لے لیں گے، اگر ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ مرحا کو عہد کے ساتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ اگلے دن مہرماں آج آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور مریم کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مرحا اپنے کمرے میں تھی، اس کے ذہن میں مختلف منصوبے بن رہے تھے۔ وہ بس کسی طرح عہد سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور ایک دوست کو کال کی۔ مرحا اسٹیٹس دیکھ کر دوست بناتی تھی۔ ہر لڑکی مرحا کو اپنا دوست مانتی تھی، پر مرحا نے اس کو بس اپنے نوٹس بنوانے کے لیے رکھا تھا۔ مرحا کا جب نوٹس بنانے کا دل نہیں کرتا تھا تو وہ اس لڑکی ہادیہ سے لے لیتی تھی۔ ہادیہ اتنی امیر نہیں تھی۔ اس نے ہادیہ کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہادیہ نے کال اٹھا لی۔ ہلو ہادیہ۔ ہاں بولو مرحا، کدھر غائب ہو؟ اتنے دن سے یونیورسٹی نہیں آئی؟ ہادیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ مرحا نے ہادیہ کو ساری بات بتائی۔ ہادیہ کو مرحا کے لیے بہت برا لگا۔ اچھا سنو میری بات، تم ایک دن بتا رہی تھی نا کہ تمہارے گھر والے تمہاری منگنی تمہارے کزن سے کروانے والے تھے، پر وہ اچھا انسان نہیں تھی، آوارہ ڈاکو ٹائپ تھا؟ مرحا نے نارمل انداز سے پوچھا۔ ہاں، زہر لگتا ہے مجھے، ہادیہ نے تلخی سے کہا۔ کیا مجھے اس کا نمبر مل سکتا ہے؟ مرحا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اس کا نمبر کیا کرنا ہے؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس مجھے چاہیے، مرحا نے ٹوک انداز میں کہا۔ پہلے مجھے وجہ بتاؤ پھر دوں گی، ہادیہ نے تجسس سے کہا۔ وجہ نہیں بتا سکتی، مرحا نے نارمل انداز میں کہا۔ تو پھر میں نمبر بھی نہیں بتا سکتی، ہادیہ نے صاف انکار کیا۔ مرحا تھوڑی دیر خاموش رہی۔ غریب لوگوں کی کمزوری پیسہ، مرحا کے ذہن میں آیا۔ اس کے بعد مرحا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اگر تھوڑی دیر بعد تمہارے اکاؤنٹ میں 20,000 جائے پھر بھی نہیں دو گی نمبر؟ مرحا نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ہادیہ تھوڑی خاموش رہی۔ پھر سوچا جا سکتا ہے، ہادیہ نے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائیں اور پھر کہا لگایا۔ مرحا نے 10,000 روپے ہادیہ کے نمبر پر سینڈ کیے۔ ہادیہ کو تو حیرت ہو رہی تھی، ایک نمبر کی وہ تو پاگل لڑکی اسے 20,000 دے رہی تھی۔ ہادیہ نے ایک نمبر سینڈ کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے باقی کے 10,000 بھی مل گئے۔ ہادیہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ مہرماں جب آفس آئی تو سامنے سے غازیان آ رہا تھا۔ آج خلاف معمول اس نے پینٹ کوٹ کی بجائے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مہرماں نے بھی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تو دوپٹہ گلے میں لیا تھا۔ کیسی ہیں انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ غازی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بابا بھی ٹھیک ہوئے، یہ کہتے ہوئے مہرماں اپنے کمرے آفس کی روم کی طرف چلی گئی۔ غازیان کو مہرماں اداس سی لگی تھی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ مہرماں نے وکیل صاحب کو آفس کے روم میں آنے کا کہا اور اسے مرحا اور عہد کا سارا واقعہ بتایا۔ اچھا میڈم مہرماں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کر دوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں، وکیل صاحب نے اپنے پروفیشنل انداز میں بات کی۔ اس کے بعد مہرماں نے فون بند کر دیا اور کل عدالت میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ مرحا نے اس نمبر پر کال کی۔ وہ بدلے کی آگ میں اس قدر پاگل ہو کے تھے کہ ڈاکو سے رابطہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ دوسری جانب سے ایک بھاری آواز بولی۔ وہ آواز اور لہجے سے ہی جاہل لگ رہا تھا۔ مجھے ایک لڑکے کو کڈنیپ کروانا ہے، اس کے بدلے 50,000 دوں گی، مرحا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ لہجہ اس کا سخت ہی تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ لڑکی، میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مرحا نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ سارے معاملات فون پر طے نہیں ہوتے، تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا، اس ڈاکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ملنے نہیں آ سکتی، مرحا نے صاف انکار کر دیا۔ اور باجی، جس کو کڈنیپ کروانا ہے اس کی تصویر چاہیے، اس کے علاوہ کب کس دن کا کیا کرنا ہے وہ سب بھی بتانا ہے، اور آدھی رقم پہلے ادا کرنی ہوگی۔ اس ڈاکو نے اپنی ڈیمانڈ بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر کوئی سنسان جگہ نہیں ہونی چاہیے،
ہم کسی ریسٹورینٹ میں ملیں گے، مرحا نے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے کل لوکیشن بھیج دینا، آ جاؤں گا۔ اور ایک بات اور، کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش نہیں کرنا، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں بہت خطرناک ہوں۔ اسے مرحا کو ڈرانا چاہا پر مرحا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے پاس پیسے تھے پر وہ ان کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ وہ زمل کو کڈنیپ کروانے لگی تھی کیونکہ احد نے زمل کی خاطر مرحا کو اتنا ذلیل کیا تھا، اور مہرماں نے بھی سارے واقعے کے بعد اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بس احد کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس زمل کی تصویر نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا واپس احد کے گھر جائے گی، ویسے بھی احد نے اسے 2 دن رہنے کی اجازت دی تھی۔ آج شام کو اسے واپس احد کے ساتھ جانا تھا۔ مریم کالج آئی، اپنے بابا کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ وہ سارا دن اداس سے ایک طرف بیٹھی رہی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، وہ لوگ کتنے خوش تھے، اچانک سب خراب ہو گیا۔ بے شک آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کا ہمت اور صبر کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج روشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات غم اور تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی مشکلات سے نجات کی دعا کرتا ہے، اور جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے اس کی آنکھیں جو غم کی وجہ سے نم ہوتی تھیں، وہ خوشی کی آنسوں سے نم ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب بھی گھر میں کوئی ٹینشن یا پریشانی آتی ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر گھر کے سب چھوٹے بچے پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ بڑے میچیور ہوتے ہیں، ان کو مشکل کا سامنا کرنا آتا ہے۔ مریم اپنے بابا کی طبیعت، مرحا کے اچانک گھر سے چلے جانے اور مہرماں کی شادی کی باتیں، ان سب چیزوں میں بہت ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ 4 دن سے شیر علی ہسپتال میں تھے۔ اس نے کالج سے مسلسل 3 چھٹیاں کی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس کے بہت سارے ٹاپکس مس ہو گئے تھے۔ باقی سب سبجیکٹ تو وہ پھر بھی کور کر لیتی تھی، پر اسے کیمسٹری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس گھر جانا چاہتی تھی۔ ابھی تیسرا لیکچر چل رہا تھا۔ اس کا آج کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ٹیچر نے نوٹ کیا تھا، مریم کا پڑھائی پر دھیان نہیں ہے۔ مریم بیٹا، کوئی ایشو ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں پڑھا رہی ہوں؟ جی میم، آ رہی ہے سمجھ۔ مریم نے جھوٹ بول دیا۔ چلو اچھی بات ہے، اپنا فوکس بورڈ کی طرف رکھو، ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کو احد مرحا کو لینے آیا۔ اس نے اپنا ضروری سامان بھی پیک کر رکھا تھا۔ مہرماں مریم اپنے کمرے میں تھی۔ مرحا گیٹ تک آئی۔ احد کار سے باہر نہیں آیا تھا۔ مرحا اپنا فون ساتھ لائی تھی۔ وہ اپنا سامان والا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ کر خود آگے بیٹھ گئی۔ احد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ احد کی گاڑی کے پیچھے اس کی گارڈز کی گاڑی تھی۔ مرحا کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب احد زبردستی اسے اس کے گھر سے لے گیا تھا۔ وہ گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسا گزرا دن؟ احد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مرحا نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، ایک اچھا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ماضی میں جو ہوا بھول جاؤ۔ احد نے سنجیدہ انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ کیا ماضی کو بھول جانا بہت آسان ہوتا ہے؟ مرحا نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں، پر کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ دیکھو، میری ماما کی جب ڈیتھ ہوئی تھی میں 13 سال کا تھا، اور میری پرورش میرے نانا نے کی اور زمل کی میں نے۔ میرے ماما بھی سیاست میں تھی، اس وجہ سے مجھے کم ہی وقت دیتی تھی۔ احد بھی بول رہا تھا کہ پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہاری اس فضول پاسٹ جاننے میں، اس نے بلا جھجک کہا۔ احد کو تھوڑا سا برا لگا تھا، پر وہ خاموش ہو گیا۔ باقی کا راستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ مرحا گھر آتے ہی سیدھا گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے صبح کسی بہانے اس ڈاکو سے ملنے جانا تھا، پر پہلے اسے زمل کی تصویر چاہیے تھی، اور اس کے پاس پورے 50,000 بھی نہیں تھے۔ 20,000 پہلے دینا تھا، 30,000 کام ہونے کے بعد دینا تھا۔ احد بھی گھر آتے سیدھا اپنے روم میں گیا۔ وہ جانتا تھا زبردستی شادی کا اختیار اس کے پاس تھا، پر زبردستی مرحا کو خود سے محبت نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ اس کو اچھے سلوک سے جیتنا چاہتا تھا۔ مرحا تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی۔ اس پورے گھر میں جگہ جگہ احد، مرحا اور ان کے ماما نمل کی تصویریں لگی تھیں۔ مرحا کو بآسانی سے نمل کی تصویر مل گئی تھی۔ اس کے بعد اب اسے 20,000 کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے ذہن میں آیا، احد سے مانگتی ہوں۔ وہ اس کے پیسوں سے اس کی بہن کو اغوا کروانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ذرا گھبراتے ہوئے احد کے کمرے کی طرف گئی۔ احد کا کمرہ بند تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ احد اسے شاید واپس نہ آنے دے۔ اس نے سوچا تھا پیسے لے کر واپس گیسٹ روم میں آ جاؤں گی، پر احد نے اسے واپس نہیں آنے دینا تھا۔ مرحا نے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ احد بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا فون یوز کر رہا تھا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آ جاؤ، احد نے مختصر جواب دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی احد کے پاس بیڈ تک آئی۔ وہ اتنا عالیشان کمرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ بات کیسے کرنی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔
اس کمرے میں موجود ہر چیز بہت قیمتی اور نایاب تھی۔ احد مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مرحا بیٹھ گئی۔ وہ ذہن میں اپنے تانے بانے بن رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ احد خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں خود چل کر آنے کو پہل سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کمرے میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بولو، سن رہا ہوں، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ صبح مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اپنے دوستوں سے ملنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ بھیج دوں گا، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ ڈرائیور تک تو ٹھیک ہے، پر گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ مرحا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی حفاظت کے لیے، احد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، مرحا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ گارڈ کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب تم عام لڑکی نہیں ہو، مشہور سیاستدان احد میر شاہ کی بیوی ہوں۔ دشمن ہمیشہ تعاقب میں رہتا ہے، میں رسک نہیں لے سکتا، احد نے اپنا موقف بیان کیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں جانا اور مجھے عام ہی لڑکی رہنے دو، مرحا یہ بول کر اٹھ کر جانے لگی۔ احد نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ٹھہرو، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، پر زیادہ دیر مت لگانا، احد نے نرمی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مرحا نے مختصر جواب دیا۔ اب اس نے پیسوں کی بات کرنی تھی، پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کرے۔ حد سے زیادہ نرم لہجے میں اس نے پکارا۔ احد، بولو احد کی جان، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، میں بابا سے مانگ لیتی پر شرم آ رہی تھی۔ اب کیونکہ آپ میں شوہر ہیں تو میری ہر ضرورت آپ ہی پوری کریں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ اپنا مطلب نکلوانے کے لیے یہ لڑکی بھیگی بلی بن گئی تھی۔ احد کو تو حیرت ہو رہی تھی، یہ تھوڑی دیر پہلے والی مرحا ہے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ بس 50,000، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس 50,000؟ احد نے آئی برو اچکاتے حیرت سے پوچھا۔ جی بس 50,000۔ مرحا کو لگ رہا تھا کہ نہیں دے گا، وہ خاموشی سے احد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احد نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور مرحا کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں جتنے بھی ہیں سارے رکھ لو، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحا نے پیسے نکالے، ساتھ ATM کارڈز بھی تھے، 5-5 ہزار کے سارے نوٹ تھے۔ مرحا نے گنتی شروع کی۔ 70,000 ہے، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رکھ لو سارے، احد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مرحا سارے پیسے مٹھی میں رکھ کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ احد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ گیسٹ روم میں، مرحا نے بھی نارمل انداز میں جواب دیا۔ جیسا کہ ابھی تم نے بولا تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہاری خواہش پورا کرنا میرا فرض ہے، اس طرح تم بھی فرض ہے میری خدمت کرنا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، احد نے ذومعنی انداز میں بات کی۔ مرحا کو حیرت ہوئی۔ کیا آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو نہیں چاہیے مجھے پیسے۔ مرحا نے 5 پیسے وہاں احد کے سامنے بیڈ پر پھینک دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ احد جلدی سے اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ پیسے نیچے گر گئے تھے۔ مرحا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، احد اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ مرحا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہاں تم اپنی مرضی سے آئی ہو، پر جاؤ گی میری مرضی سے، احد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مرحا کا دل زور سے دھڑکا، وہ احد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ محرمہ اپنے کمرے میں تھی، اس کے نمبر پر غازیان کا میسج آیا۔ فری ہیں آپ؟ غازی نے پوچھا۔ جی فری ہوں، محرمہ نے پوچھا۔ کچھ نئے پیپرز بھیج رہا ہوں، دیکھ کر بتائیں سب ٹھیک ہے، اس دفعہ کوئی چینجنگز نہیں ہوں گے۔ میری پارٹنرشپ زیادہ ہے، ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی، غازی نے بولا۔ محرمہ کو غازی کا میسج دیکھ کر غصہ آیا پر اس نے ضبط کیا۔ آپ نے بولا تھا حکم میرا چلے گا۔ محرمہ نے میسج بھیجا۔ یہ آفر تب تھی اگر آپ پہلی دفعہ پروجیکٹ کے لیے ہاں کر دیتی، آپ نے رمیز کے ساتھ پروجیکٹ کرنا بہتر سمجھا، غازی نے میسج بھیجا تھا۔ اچھا، محرمہ نے مختصر جواب دیا۔ میں نے اپنی کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہونے سے بچایا، آپ کا بزنس پارٹنر رمیز فرار ہو گیا تھا۔ بس آپ نے کچھ زیادہ ہی خوش فہمی پال لی ہے مسٹر غازیان، محرمہ نے میسج بھیجا۔ غازی نے جواب میں اسمائل ایموجی بھیجی تھی۔ محرمہ نے سین کر کے چھوڑ دیا اور غازی کے بھیجے ہوئے پیپرز پڑھنے لگی۔ اگلی صبح مرحا احد کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ احد نے اٹھ کر مرحا کے چہرے کی طرف دیکھا، سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ مرحا نے آج یونیورسٹی جانا تھا، اسے کہا تو یونیورسٹی کا تھا پر جانا کنڈیمر سے ملنا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ مرحا، میری جان اٹھو، اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مرحا نے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم گھبرا اٹھی۔ وہ گیسٹ روم میں نہیں احد کے کمرے میں تھی۔ وہ غصے سے احد کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایسی ظالم نظروں سے نہ دیکھو، احد نے مسکراتے ہوئے گانا گایا۔ مرحا کا دل کر رہا تھا
आहद का गला दबा दे। तैयार हो जा, तुमने आज यूनिवर्सिटी जाना है, आहद ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। मेरहा ने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से बेड से उठ गई और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक आई। उसने यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होना था। उसका सारा सामान गेस्ट रूम में था। दरवाज़ा अभी तक लॉक था। वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। हैंडल नीचे करने पर भी ना खोला। उसने पीछे मुड़कर अहद की तरफ देखा। उसका दिल कर रहा था कि अहद का मुंह नोच दे। दरवाज़ा खोलो, मुझे तैयार होने जाना है, मेरहा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अगर ना खोलो तो? अहद ने शरारती अंदाज में कहा। मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी, मेरहा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। रात को क्यों नहीं तोड़ा? अहद अब उसे तंग कर रहा था। मेरहा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। वो वापस बेड पर आकर बैठी। अहद बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठा था। क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरहा ने थके हुए अंदाज में कहा। क्या कर रहा हूँ? अहद ने मासूमियत से कहा। मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? तुम्हें दरवाज़ा खोलना नहीं आया? दरवाज़ा लॉक था ही नहीं। अहद ने हंसते हुए कहा। झूठ मत बोलो, लॉक था, मेरहा ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे कमरे के दरवाज़ा के हैंडल ऊपर की तरफ खुलते हैं। जिस हैंडल को तुम नीचे करी थी उसे ऊपर करना था, अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरहा दोबारा चेक करने दरवाजे की तरफ गई। उसने हैंडल को पकड़कर ऊपर किया तो दरवाज़ा खुल गया। वो हैरत से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे पीछे मुड़कर गुस्से से अहद की तरफ देखा, फिर जोर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। उसने इतनी ज़ोर से बंद किया था कि अहद के कमरे की खिड़कियाँ और दीवारें हिल गई थी। अहद ने ज़ोरदार कहका लगाया। मेरहा गेस्ट रूम में आकर तैयार हुई। पैसे वो अहद के कमरे में ही छोड़ आई थी। तैयार होकर दोबारा उसके कमरे की तरफ गई। अहद बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था। मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरहा ने पूछा। यहीं कहीं गिरे होंगे, अहद ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब यही कहीं होंगे? मेरहा ने पूछा। जब तुमने मेरी तरफ फेंके थे मैंने नहीं पकड़े थे, नीचे कहीं देखो। मेरहा ने ज़मीन पर इधर उधर देखा, कहीं पर भी नहीं थे। ढूंढ कर दो, मुझे नहीं मिल रहा, मेरहा ने मुँह बनाते हुए कहा।